قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ زکوٰۃ ہم پر اور آپ پر فرض کیا گیا جب ہم اور آپ زکوٰۃ کی مالیت کے ہم مالک ہو جائیں۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری مسائل ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بہت سخت وعیدیں نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں پر سونا اور چاندی کے متعلق آیا ہے، لیکن سونا اور چاندی ہی مراد نہیں ہے بلکہ مال۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو مال دیے ہیں اور لوگ اس مال پر بخالتی کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مال اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ مال بل هو شر لهم ان کے لیے شر اور مصیبت ہے۔ بلکہ عن قریب قیامت کے دن ان سب مالوں کا طوق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا من هذه العذاب۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا تعریف فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو بویا گیا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلی ہیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ ہم اور آپ دھان یا گیہوں دیکھے ہوں گے، ایک گیہوں یا ایک دان بونے کے بعد اس سے نہ جانے ہزاروں لاکھوں دانہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکت دیں گے۔ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کے لفظ کے اندر ہم اور آپ غور کریں گے تو اس کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ زکا یزکی تزکیتاً سے آیا ہے، اس کا ایک معنی ہے پاک اور صاف کرنا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا اور آپ کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، گرو کرنا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم اور آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارے مال کے اندر برکت ہوگی۔ مفسرین کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر لگ بھگ زکوٰۃ کے سلسلے میں 38 مرتبہ آیا ہے اور برکت کے سلسلے میں بھی 38 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا کارن، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم جتنی زیادہ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے، ہمارے مال کے اندر برکت ہوتا رہے گا۔ یہ تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں اہم فضیلت اور وعید۔ لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری مسائل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی مالیت ہونے پر فرض ہے۔ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے؟ جی، آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم اس وقت نافذ ہوتا ہے جبکہ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کی فرضیت بھی اس وقت ہوگی جبکہ آپ عاقل ہوں گے اور بالغ ہوں گے، ساتھ ساتھ مسلمان ہوں گے۔ اور آپ بتائیے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے؟
कितनी मालियत पर फर्ज होता है। देखिए, इस सिलसिले में आपको याद रखनी चाहिए कि शरीयत के अंदर ये उसूल है, जब आपके हाथ में 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला या 52.5 तोला चांदी हो, या ये है कि उसकी मालियत हो, तब आप पर ज़कात फर्ज होगी। इस सिलसिले में लोग एक बात करते हैं कि मेरे पास तो 7.5 तोला चांदी सोना नहीं है, इसलिए मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि शरीयत की उसूल ये है कि 7.5 तोला अगर ना हो और चांदी के निसाब जो 52.5 तोला वो भी ना हो, लेकिन थोड़ा सोना हो और थोड़ा चांदी हो और आपके हाथ में कुछ कैश हो और सब मिलाकर जिसकी रेट और कीमत बाजार में कम हो, तो अक्सर और बेशतर चांदी की रेट और कीमत बाजार में कम होती है, तो हम उसके हिसाब करेंगे, करके ज़कात निकालेंगे और ज़कात देंगे। और साथ साथ आपको ये याद रखनी चाहिए कि ज़कात के फर्जियत के लिए निसाब पर आपका 1 साल मुकम्मल गुजरना होगा, और वो 1 साल भी शमसी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, बल्कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1 साल गुजरने के बाद आप पर माल ज़कात फर्ज होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी एक आसान हिसाब है कि साल भर में खा पी कर अगर आपके हाथ में 38,000 या 40,000 इसके लगभग कुछ रकम है, अगर इतनी रुपया आपके हाथ पर बच जाता है तो आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। मेरा साहब ये बताइए, कितने रुपया ज़कात में निकालेंगे, उसकी क्या हिसाब होता है। तो देखिए, इस सिलसिले में आपको याद रखना चाहिए कि शरीयत का जो उसूल है 2.5% आपको ज़कात में निकालनी है। मसलन आप पर ज़कात फर्ज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख रुपया का 2.5% कितना है, 2,500 है। इसी तरह 2 लाख में 5,000 है, तो इस हिसाब से आप 2.5% ज़कात में निकालेंगे, यानी 40 हिस्सा करके 1 हिस्सा आप ज़कात में अदा करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फजल और करम है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हमें माल दी है, फिर उससे 40 हिस्सा करके 1 हिस्सा हमसे मांग रहा है, फिर भी हमें और आपको ज़कात निकालने में बड़ी दुश्वारी और भारी मालूम होती है। तो इस सिलसिले में एक ज़ाब्ता याद रखनी चाहिए कि इस्लाम की और शरीयत की कोई भी हुक्म जब नाफिज हो तो उसके लिए शर्त ये है कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो। तो इस सिलसिले में ज़कात के अंदर भी यही होगा कि मुसलमान होना पड़ेगा, आकिल और बालिग होना पड़ेगा। उसके बाद जब निसाब के मालिक हो जाएगा, निसाब यानी जितनी रुपया और जितनी रकम आपके हाथ पर होने के बाद आप पर ज़कात फर्ज होता है, उसको बोलते हैं निसाब। तो इस सिलसिले में शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जब 7.5 तोला सोना या ये कि 52.5 तोला चांदी हो, या ये है कि उसकी मालियत की मिकदार आपके हाथ पर हो, तब आप पर ज़कात फर्ज होगा। और साथ साथ ये भी शर्त है कि उस माल और उस रकम पर चांद के महीने के हिसाब से 1 साल गुजरना होगा। लेकिन आजकल एक हिला निकालते हैं लोग कि मेरे पास तो 7.5 तोला सोना नहीं है, इसलिए हम पर ज़कात फर्ज नहीं है। हरगिज़ मामला ऐसा नहीं है। अगर आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 7.5 तोला सोना है तब आप पर ज़कात फर्ज है। लेकिन अगर आपके हाथ में 7.5 तोला सोना नहीं है, लेकिन कुछ सोना है, कुछ चांदी है और आपके हाथ में कुछ कैश रकम पैसा है, तो उस वक्त भी आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगा। जबकि आप उन तमाम माल को एक साथ करके हिसाब करें। हिसाब करने के बाद मार्केट के अंदर जिसकी कीमत कम हो, तो सोना और चांदी में अक्सर और बेशतर चांदी की दाम और रेट कम होता है, तो अगर चांदनी के दाम तक पहुंच जाए तो उस वक्त ज़कात फर्ज है। तो इसलिए हमें और आपको
حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایک آسان اور سیدھی حساب ہے کہ لگ بھگ 38,000 یا 40,000 کے قریب روپیہ ہوتا ہے۔ اگر سال بھر میں کھا پی کر آپ کے ہاتھ میں ایکسٹرا رہے، اس کی حساب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو آپ رقم نکالیں گے وہ 2.5% نکالیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کا 2.5% کتنا ہے؟ 2,500 ہے۔ 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کا 2.5% 5,000 ہے۔ تو اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور زکوٰۃ جن لوگوں کو دیا جائے گا، قرآن کے اندر آیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت کے اندر 8 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتلایا۔ ان 8 قسم کے لوگوں کو ہم اور آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ایک تو فقیر ہے، دوسرا مسکین ہے، ایک مسافر ہے جو راستے میں اٹک گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ کوئی قرض خواہ ہے، مقروض انسان ہے تو وہ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک مؤلفۃ قلوب ہے، یعنی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ شریعت کے روح سے نکالیں اور نکال کر کے دیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زکوٰۃ سے اور صدقہ سے بلا اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے اور آپ کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اگر ہم اس رمضان کے اندر اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ زیادہ نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ کرونا وائرس دنیا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اس لیے اس کا ایک اہم کارن یہ بھی ہے کہ آپ دنیا بھر کے اندر گھومیں گے پھریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک بزنس کا ایک رواج ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، جس کے اندر انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ انویسٹر ہی کرے گا جس کے ہاتھ میں پیسہ ہو، مالدار ہو۔ تو ہمیشہ مالدار لوگ ہی مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس رواج کو توڑنا چاہا کہ نہیں، اسلام کے اندر غریب اور مالدار کو بیچ میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ اگر مالدار اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے رہیں گے اور غربا اور مسکین کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سماج کے اندر زیادہ تفاوت اور بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا رول ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس وقت جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی عزت ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم مسجد میں جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے کعبہ میں جاتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے دل میں مسجد کی اور کعبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے جائے عبادت ہے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، تو زکوٰۃ جہاں پر ادا کی جائے گی وہ بھی ایک عبادت کی محل ہے، تو اس کی بھی عزت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے زکوٰۃ جس کو دیا جا رہا ہے ہم دیتے وقت یہ خیال رہے کہ اس کی عزت خاک میں نہ ملے۔ تو اگر جب دیں گے آپ اگر زکوٰۃ بول کر دیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ گفٹ ہے میری طرف سے، آپ لے لیجیے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ اس کا کچھ سامان کی ضرورت ہے تو آپ سامان خرید کر کے اس کو دیجیے۔